الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، اس زمانے کی بات ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی تھی۔ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ یہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے اور غزوہ حنین میں انہوں نے شرکت کی، اور ام المؤمنین ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو پھوپھی لگتی تھی، تو پھوپھی نے حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ بازار جاؤ اور ہمارے لیے ایک اچھا سا غلام نوکر خرید کر لاؤ۔ تو حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ بازار گئے اور انہوں نے ایک اچھا سا نوکر خریدا، اور وہ نوکر کون تھے؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات، ان کا انداز، ان کا کام پسند آیا، انہوں نے خرید لیا۔ خرید کر گھر لائے۔ گھر لانے کے بعد اپنی پھوپھی سے کہا کہ دیکھیے میں نے اس نوکر کو خریدا ہے، اس نوکر کا انداز، سلوک، گفتار، کردار مجھے پسند آیا۔ اور وہ زمانہ تھا جب نوکر بیچے اور خریدے جاتے تھے اور لوگ بیچتے اور لیتے تھے۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں لگے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ام المؤمنین ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گئی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ پسند آ گئے، یعنی آپ زید بن حارثہ کا کام، ان کی بات چیت، ان کی چستی پسند آ گئی، اور اس بات کو ام المؤمنین ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محسوس کیا۔ کہا کہ اگر آپ کو زید بن حارثہ پسند ہیں تو میں آپ کو ہبہ کر دوں، آپ کو دے دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے آپ کی مرضی۔ تو ام المؤمنین ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دے دیا، ہبہ کر دیا، اور اس وقت سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو گئے، نوکر ہو گئے، خادم ہو گئے۔ اور یہ ساری باتیں اسلام سے پہلے کی ہیں، اسلام سے پہلے کی باتیں ہیں۔ اور ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان لے کر تجارتی سفر پر شام جایا کرتے تھے، تو شام کے سفر میں ان کے کسی قریبی نے زید بن حارثہ کو دیکھا تو چہرے مہرے سے دیکھ کے پہچان لیا۔ کہا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ تو زید بن حارثہ نے کہا کہ میں قریش میں مکے میں رہتا ہوں۔ کہا کہ تم عربی ہو کہ عجمی ہو؟ کہا کہ نہیں میں عربی ہوں۔ آزاد ہو کہ غلام ہو؟ تو کہا کہ نہیں میں غلام ہوں۔ تو پھر اس دیکھنے والے نے بہت ساری کوائف اور چیزیں دریافت کی، اور پھر وہ آخر پہچان ہی گیا کہ زید بن حارثہ اس کے اپنے چچاداد بھائی ہیں جو غلام بنا کر یہاں سے لے جا کر مکے میں بیچے گئے تھے، فروخت کیے گئے تھے۔ پھر ان کو لے کر ان کے باپ کے پاس گئے، زید بن حارثہ کے باپ کے پاس، حارثہ کے پاس۔ باپ نے آگے بڑھ کر گلے لگایا، یعنی ایک زمانے کے بعد باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی، اور پھر سارے مل کر مکہ مکرمہ پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور زید بن حارثہ کے باپ یعنی حارثہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح گویا ہوئے، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ حرم میں رہتے ہیں، کعبۃ اللہ کے پڑوس میں رہتے ہیں، قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں، کمزور لوگوں پر رحم کرتے ہیں، کیا ہی اچھا ہوگا کہ میرے بیٹے کو میرے ساتھ بھیج دیں جو قید ہو کر یہاں آ گیا ہے اور آپ لوگوں نے اسے خرید لیا ہے۔ حارثہ نے کہا کہ آپ میرے بیٹے کو میرے ساتھ بھیج دیں، اس کے بدلے جو چاہے آپ لے لیں، جتنا فدیہ چاہے لے لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس سے بہتر بات میں تم کو نہیں بتاؤں؟ بولا کہ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ بولا کہ اس سے بہتر بات یہ ہے کہ ہم لوگ زید کو بلاتے ہیں، ان پر یہ اختیار چھوڑتے ہیں، اگر وہ آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہیں تو چلے جائیں، اگر میرے پاس رہنا چاہیں تو رہ جائیں، بغیر فدیے کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا، تو زید نے کیا کہا رضی اللہ عنہ؟ سنیے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
آپ میرے لیے میرے باپ اور چاچا سے بڑھ کر ہیں جو میرے ساتھ یہاں آپ تک آئے ہیں۔ آپ نے اپنی اولاد پر مجھے ترجیح دی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق تھا، کرم تھا نبوت سے پہلے۔ میں ان لوگوں کے ساتھ کیسے جا سکتا ہوں جبکہ آپ مجھے اتنی اچھی طرح میری پرورش کی، میرا خیال رکھا۔ یہ جواب سن کر حارثہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا، ارے تم کیسے آدمی ہو جو آزادی کو غلامی پر ترجیح دیتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید کو جو کہنا تھا انہوں نے کہہ دیا، اور میں کہتا ہوں کہ زید بن حارثہ آج سے آزاد ہیں اور وہ میرے بیٹے کا مقام رکھتے ہیں، میرے وہ وارث ہوں گے اور ان کا میں وارث ہو جاؤں گا۔ اور وہ دن تھا جب سے لوگ زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہنے لگے، اور اس زمانے میں یہ تعامل تھا، چیز معروف تھی، اور لوگ آدمی کو اپنا بیٹا منہ بولا بیٹا بنا لیتے، جیسے آج کے زمانے میں ہم کہتے ہیں لے پالک بیٹا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا اور قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں اور اس جاہلیت کی چیز کو غلط قرار دے دیا گیا۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ، اللہ کے نزدیک پورا انصاف یہی ہے۔ تو یہ منہ بولا بیٹا بنا لینا، لے پالک بیٹا بنا لینا، اس کی حیثیت ختم کر دی گئی۔ پھر اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں، تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ وہ گناہ ہے جس کا تم ارادہ دل سے کرو، اللہ تعالی بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو قرآن مجید کی آیتیں جب نازل ہوئیں تو زید بن محمد لوگوں کا کہنا غلط قرار دے دیا گیا، تو اس وقت سے وہ چیز ختم کر دی گئی جو جاہلیت کے زمانے میں مشہور تھی۔ اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو موتا کی جنگ میں شہید ہوئے، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔